بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، سورہ زمر کی یہ آیات آپ پر پیش کی گئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے کرم، اپنی مہربانی، اپنی رحمت، اپنی شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ بندے جنہیں اس نے پیدا کیا، جنہیں اس نے ساری سہولیات دیں، جن پر اس نے انعامات و اکرامات کی بارش کی، پھر بھی ان بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ سے منہ موڑا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی، پھر بھی اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے ان بندوں پر ظلم کیا، اپنے ان بندوں پر کرم کیا، رحم کیا اور انہیں اپنے سے جوڑا، ان کا اپنے سے تعلق بتایا، ان کے لیے راستہ ہموار کیا کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ و استغفار کرو تو اب بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تم نے اپنے نفسوں پر جو ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے۔ وہ چاہتا تو فوراً ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا، ان کے لیے جہنم سے جگہ متعین کر دیتا، دنیا میں بھی ان پر ذلت مسلط کر دیتا، رسوائی کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی تنگ اور اجیرن کر دیتا، لیکن یہ اس کا فضل ہے،
اس کی مہربانی ہے، اس کی نوازش ہے کہ اس نے تمام تر سرکشی کے باوجود، تمام تر طغیان، عصیان اور گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو اپنے سے جوڑا ہے۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ شفیق ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، ماں سے زیادہ شفیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے زیادہ شفیق ہیں اپنی امت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ امت پر جب کوئی تکلیف آتی، آپ کی موجودگی میں جب آپ حیات تھے، آج نہیں، آج آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ امت پر جو کیفیت ہے، کملی والے ذرا دیکھو، کملی والے غور کرو، یہ شرک ہے۔ امت پر کیا کیفیت گزر رہی ہے آپ کو اس کی خبر نہیں۔ ہاں، امت کا سلام آپ کو پیش کیا جاتا ہے، ہاں، درودوں کی ڈالی، سلاموں کا تحفہ، وہ دیکھو ملائک لیے جا رہے ہیں، اور روزانہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہاں، کہ وہ فجر کے بعد جو لوگ اشعار پڑھتے ہیں اس سے نہیں پہنچتا، وہ درود پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے حالات پیش نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اگر پیش بھی کیے جاتے تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، پیش کیے جا رہے ہیں اگر تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن شفیق تھے، جب زندگی میں آپ تھے، امت پر کوئی تکلیف آتی تو آپ بکھر جاتے، آپ کو تکلیف پہنچتی، آپ امت کے لیے روتے، اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور تضرع کرتے، امت کے لیے آسانیاں اور سہولت مانگتے تھے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق ہے، گرچہ اس نے پیدا کیا پھر بھی وہ شفیق ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے بندوں کو پہنچا دیجئے، میری جانب سے بندوں سے کہیے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے۔ جیسے مالی بدعنوانی ہوتی ہے، فضول خرچی ہوتی ہے تو اس کے لیے اسراف کہا جاتا ہے، فضول خرچی کے لیے اسراف اور بخیلی کے لیے تقتیر۔ تو یہاں اپنی جانوں پر ظلم ہے، نافرمانی کر کے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر کے، عمل کی دنیا میں کوتاہی کر کے، وہی کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف اور زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے قرینے سے پکارا جائے، شرط یہ ہے کہ اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے جائیں، شرط یہ ہے کہ توبہ کے لیے جو شروط ہیں ان کو برتا جائے کہ آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کیا جائے گا، آئندہ جو ہے اس کی جس کے حق میں یہ حق تلفی ہوئی ہے اس کے حق میں حق تلفی نہیں کی جائے گی، اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، للہیت کے ساتھ پکارا جائے، تو توبہ کے جو شروط ہیں ان شروط کو برتا جائے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ایسا پشیمان ہو کہ آئندہ ان گناہوں کے کرنے سے وہ ایسے بدکے اور بھاگے جیسے کوئی گناہ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے، شرک سے گریزاں ہے، بدعت سے گریزاں ہے، خرافات سے گریزاں ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں بخش دے گا؟ کیونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب اس کا یہ دعویٰ ہے تو اس دعوے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بخش دے، جیسے اس کا دعویٰ یہ ہے
انہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ وہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقتور اور بہت زبردست روزی دینے والا ہے۔ تو جب اس کا دعویٰ یہ ہے تو پھر اس دعوے کی تکمیل یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو بھی روزے دے اور کفار کو بھی روزی دے، فرما برداروں کو بھی روزی دے، نافرمانوں کو بھی روزی دے۔ چنانچہ وہ دے رہا ہے۔ ایسے ہی جب اس کا یہ دعویٰ ہے انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو اس دعوے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے، مگر کب؟ جب ان آداب اور ان شروط کے ساتھ ہم اس کے جناب میں حاضر تو ہوں، اس سے مانگیں تو، اس کے دربار میں جائیں تو، دستے سوال دراز تو کریں، آنکھوں سے ندامت کے آنسو گرائیں تو، اینٹھے رہو ایک طرف تب بھی معاف کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک باپ اپنے بچے کے لیے مہربان ہے، ساری ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، لیکن اگر بچہ اس سے اینٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، اس کے سائے سے دور بھاگتا ہو، تب بھی وہ باپ اس کے لیے سہولیات فراہم کرے گا؟ کبھی نہیں۔ 4 لات مار کر کے اور دور کر دے گا اس کو، جا کھائی میں، جا کھڈے میں گر جا، نہیں پرواہ۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ کے جناب میں جب جاؤ گے، استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، ندامت کے آنسو بہاؤ گے، تو اس کا یہ دعویٰ ہے انہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں، یہ مبارک دن اور یہ مبارک راتیں، اس سے اچھا موقع کہاں مل سکتا ہے؟ پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر یہ زندگی ملے نہ ملے، یہ صحت ملے نہ ملے، یہ جوانی ملے نہ ملے، یہ گرمی ملے نہ ملے، کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے ان دنوں کو غنیمت جانو اور آنسوؤں سے مسجد کا مصلی و مسجد کی صفیں بھگو دو، تنہائی میں اپنے گھروں میں رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وہ تو تیار ہے، وہ تو تیار ہے، کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ تمام گناہوں کو، ظلم کیے ہوں، قتل کیے ہوں، بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، خیانت کی ہو، فریب کیا ہو، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندوں کے اگر حقوق ہیں تو بندوں سے معافی مانگ لو، بندوں سے اپنے معاملات طے کر لو، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، حق غصب کر لیا ہے، حق مار لیا ہے، بندوں سے معافی تلافی کروا لو، دیکھو اللہ تعالی خود بخود معاف کرنے والا۔ انہ یغفر الذنوب جمیعا وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لوٹو، واسلموا لہ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ اللہ تو ہی بتلا تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں، تو ہی بتلا تیرے در کو چھوڑ کر جاؤں کہاں، کون ہے ستار عصیاں، کون ہے غفار یار، کون گناہوں کو بخشے گا اور کون گناہوں کو چھپائے گا؟ اللہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو تیرے جناب میں پیش کر دیا ہے۔ تو جو معاملہ چاہے کر، تو چاہے بخش دے، اپنے جنت میں داخل کر دے، تو چاہے ٹھکرا دے، جہنم میں پہنچا دے۔ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تیری جنت کا طلبگار ہوں، تیری مرضی چاہتا ہوں۔ جو اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ اس کے لیے ماں سے بھی زیادہ، رسول کریم سے بھی زیادہ شفیق ہے، وہ اس کو بخش دے گا۔ بھائیو، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے لوٹو اپنے رب کی طرف، انابت اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور اپنے آپ کو حوالے کر دو اس کے، مِن قبل أن يأتيكم العذاب، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، جب عذاب آ گیا، تاریخ میں صرف قوم یونس کے سوا اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ جب عذاب آ گیا اللہ کا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب جانکنی کا وقت آ گیا تو توبے کا دروازہ بند ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہی بات کہی گئی اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ۔ واتبعوا احسن ما انزل
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو ان اچھے آیات کی، ان پیاری ہدایات کی، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، ان اچھے احکام کی، ان اچھے ہدایات کی، ان آیات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور اچانک آئے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہ چلے، اچانک عذاب آ جائے، پتہ نہ چلے، اس سے پہلے اور پھر اگر عذاب آ گیا تو اب اگر تم عذر لنگ پیش کر رہے ہو، لولے لنگڑے بہانے پیش کر رہے ہو، اس کا کچھ نہیں ہونا۔ کیا کہا؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت، اس وقت جان یہ کہے، کوئی بھی جان کہے، ہائے افسوس ہم نے جو زیادتی کی اللہ کے تعلق سے، اللہ کے سلسلے میں ہم نے جو زیادتی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور زیادتی ہی نہیں کی، میں تو اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اب کیا ہوگا؟ اس وقت جب عذاب آ گیا تو جان یہ بہانے پیش کرے مگر کچھ نہیں ہونا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی نفس یہ کہے کاش کہ اللہ نے، لو ان اللہ ہدانی، کاش کہ اللہ نے مجھے رہنمائی کی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ نے تو رہنمائی کی تھی، اللہ نے تو رسول بھیجے تھے، اللہ نے تو کتابیں اتاری تھیں، اللہ نے کائنات میں بے شمار نشانیاں بنائی تھیں تاکہ اس کے ذریعے سے انسان ہدایت پائے جائے، انسان موحد ہو جائے، شرک سے توبہ کر لے، بے عملی اور بدعملی سے باز آ جائے۔ اللہ نے تو کیا تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو متقیوں میں سے ہو جاتا۔ یہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے، گناہ کے لیے عذر کرنا یہ گناہ سے بدتر بات ہے۔ اس لیے یا کوئی نفس یہ کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں ہوتا، یا کوئی جان یہ کہے جب اس نے عذاب کو دیکھ لیا، حین تری العذاب، عذاب کو دیکھ لیا، لو ان لی کرتن، کاش کہ مجھے پھر باری مل جاتی، موقع مل جاتا دنیا میں لوٹنے کا، لکنت فاکون من المحسنین، تو میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ بلا قد جاءتک آیاتی، اللہ یہ ان جانوں کی طرف سے، ان نفسوں کی طرف سے، انسانی مزاج کی طرف سے اللہ نے یہ بات کہی، پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا اس کا۔ انسانی نفس یہی کہے گی، اللہ کے علم میں یہ چیز، اس لیے اللہ نے انسانی نفس کے یہ حیلے بہانے ذکر کیے، پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، بلا قد جاءتک آیاتی، ہاں کیوں نہیں، ہماری آیات تمہارے پاس آئیں، فکذبت بہا، تو تم نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا ان آیات سے، اعراض کیا، منہ موڑا، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم کافروں میں سے تھے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کا جھوٹ باندھا کا مطلب کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا، اللہ نے تو ہدایت دی تھی، لیکن یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ گویا اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی، اور یہ کہ اب اگر مجھے موقع ملتا تو میں نیک ہو جاتا، وہی کہا گیا۔ اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ جو وہاں عذاب دیکھیں گے، جو ہولناکی دیکھیں گے، جو تکلیف دہ منظر دیکھیں گے، وہ منظر دیکھ کر کے ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ جب انہوں نے دنیا میں تکذیب کی، کفر کیا، اللہ کی آیات کا کھلواڑ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور اللہ کے دین سے تکبر اور اعراض کرتے رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اب جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور وہ اسی جہنم میں اب پڑے رہیں گے۔
وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اس کی بھیجی ہوئی آیات کے مطابق زندگی گزاری، اس کے رسولوں کے مطابق اپنے آپ کو چلایا اور کھپایا، اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو، اپنی شخصیت کو، اپنے خواہشات کو، اپنی ترجیحات کو اللہ کے حوالے کر دیا، شریعت کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیاب کرے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اپنی کامیابی کے ذریعے، بے مفازہ، فوز سے۔ لا یمسہم السوء، انہیں برائی چھو کر بھی نہیں گزرے گی، برائی میں مبتلا ہونا تو دور کی بات ہے، لا یمسہم السوء، انہیں برائی چھو کر بھی نہیں گزرے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجور ہوں گے۔ دنیا میں جو گزر گیا اس پر بھی رنجور نہیں، آخرت میں جو پیش آئے گا اس پر بھی وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کیا۔ دنیا میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، شریعت کے حوالے کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور آخرت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیا، جو کچھ انہوں نے آخرت میں آگے بڑھایا، اس کی روشنی میں ان کو کوئی رنج اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، یاد رکھو مومنو اور اے انسانوں، عمومی طور پہ اور خاص طور سے اہل ایمان، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، جب ہر چیز کا خالق ہے تو وہی ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے زمین و آسمان کی کنجیاں یا زمین و آسمان کے خزانے، مقالید مقلاد کی جمع کہ چابیاں یا خزانے، دونوں بات، چابی کس کی ہوگی؟ خزانوں کی ہوگی، تو چاہے چابی ہو یا خزانہ ہو، دونوں مفسرین نے نقل کیا ہے، دونوں اقوال، اسی کے لیے زمین و آسمان کے خزانے ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکذیب کی، اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں انہوں نے منمانی کر لیا، دنیا کی زندگی الا عشیۃ و ضحاہا ہے، ایک صبح یا ایک شام ہے آخرت کے مقابلے میں، ایک صبح انہوں نے منمانی کی، اب اس دن جو ہمیشہ ہمیش ہے، جہنمیوں کے لیے کہہ دیا گیا ہم فیہا خالدون، جنتیوں کے لیے کہہ دیا گیا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اور موت کو اعراف پہ لا کر کے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان اسے ذبح کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا یا اہل الجنہ لکم خلود، جنتیوں تمہارے لیے خلود، جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا تمہارے لیے خلود، یہ دیکھو موت کو اب ذبح کر دیا گیا، اب موت نہیں آئے گی۔ ایک صبح یا ایک شام کی منچاہی زندگی، خواہشات بری زندگی کی وجہ سے یہ انجام ہوا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے پروردگار کے سوال و جواب سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جی یہ وہی یہاں فرمایا گیا کہ وہ خسارے میں ہوں گے۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے، ان مشرکین سے اور ان سرکشوں سے کہیے، افغیر اللہ تامرونی اعبد، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، احمقو، نالائقو، کیا تم مجھے جو ہے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ ہاں، افغیر اللہ تأمرونی،
کیا اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد کہ میں ان کی عبادت ان کی پوجا کروں، غیر اللہ کی پوجا کروں جو تھوک کے بھاؤ میں ہیں، جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں، کروڑ ہیں، صرف ایک ملک میں 33 کروڑ ہیں تو پوری دنیا میں کتنے ہوں گے؟ جتنے کنکر اتنے شنکر ہوں گے، تم چاہتے ہو میں ان کی پوجا کروں؟ اے جاہلو! وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ جبکہ میری جانب وحی کر دی گئی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ جبکہ آپ کی جانب وحی کی گئی، اور ان لوگوں کی جانب وحی کی جو آپ سے پہلے گزر چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی جانب وحی کر دی گئی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جب آدم علیہ السلام نے اپنے غلطی پر ندامت کا اظہار کیا، آدم و حوا روئے اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور رحم نہیں فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ہاں وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، یہی کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا، فتاب علیہ ان کی توبہ قبول کر لی، انہ هو التواب الرحیم۔ تو آگے یہی کہا ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہو گئی، یہ تو فیصلہ ہو چکا، اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، یہاں بغیر محنت مشقت کے تمہیں سب کچھ مل رہا تھا، روٹی کپڑا اور مکان بغیر محنت اور مشقت کے مل رہا تھا، اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، اپنے آپ کو وہاں کھپانا ہے، وہاں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو پسینے میں شرابور کرنا ہے، حلال رزق سے اپنے آپ کو لگایا الجھایا، حلال رزق سے اپنے بدن کی پرورش کی، ہماری آیات اور ہدایات کو مانتے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ لیکن دنیا میں گئے، اپنے آپ کو کھپایا، محنت کی، پسینہ بہایا اور حرام رزق سے اپنے بدن کی پرورش کرتے رہے اور میری آیات کا انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار جہنم میں جاؤ گے۔ وہی بات یہاں کہہ دی گئی، صاف کر دیا گیا اس معاملے کو، کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ آپ کی جانب وحی کر دی گئی، اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے گزرے، میں نے آدم علیہ السلام کی بات نقل کی، ایسے ہی نوح علیہ السلام کو ان اعبدوا اللہ واتقون، تمام انبیاء نے یہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، تمام انبیاء نے یہی بات کہی، انی لکم رسول امین، دیکھو میں تمہارے حق میں امانت دار بھی ہوں اور تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وہی بات یہاں کہی گئی کہ میں نے آپ کی جانب اور ان لوگوں کی جانب جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی کر دی ہے، لئن اشرکتا، سنو خاتم الرسل ہونا، سید البشر ہونا اپنی جگہ ہے، لئن اشرکتا اگر آپ نے میرے ساتھ شرک کیا، انسانیت کے سردار اپنی جگہ، وہ بھی میں نے بنایا ہے، تمہاری اپنی کوئی خوبی نہیں، تمہارا اپنا کوئی دعویٰ نہیں کہ تم مقام محمود پہ پہنچ جاؤ گے، تمہارا اپنا کوئی دعویٰ نہیں کہ تمہاری سفارش سے انسانیت کا حساب ہوگا، تمہارا اپنا کوئی دعویٰ نہیں کہ تمہارے دستک دینے سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، یہ سب میرے فضل سے ہے، میری نوازش سے ہے، میرے کرم سے ہے۔ سنو اگر تم نے بھی شرک کیا، لئن اشرکتا اگر تم نے بھی میرے ساتھ شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تمہارے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع اور برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، شرک کا صدور آپ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، عصمت انبیاء ہے، آپ سے شرک کا صدور نہیں ہو سکتا۔ آپ کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ جب نبوت سے آپ سرفراز نہیں ہوئے تھے تب بھی آپ نے شرک نہیں کیا، اپنی پیدائش سے لے کر کے 40 سال کی مدت تک کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، کیونکہ آپ کی تربیت اور تمام انبیاء کی تربیت اللہ اپنی نگرانی میں فرماتا ہے، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یہاں جو کہہ دیا گیا وہ دراصل عام انسانوں کو ڈانٹا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا یا فلاں المدد، سمجھ لو
کہ جہنم کی کھائی میں گر گئے. مسجد کے اول نمبر مصلی ہو لیکن یا فلاں المدد کہہ دیا, اللہ کو چھوڑ کر کے دل میں یہ تصور رکھا کہ فلاں کو پکاریں گے تو کام بن جائے گا, فلاں دربار میں 7 مرتبہ چکر کریں گے, 7 مرتبہ اپنے گھر سے فلاں دربار میں جائیں گے تو ہمارا حج ہو جائے گا. ایسا بھی لوگوں کا عقیدہ ہے, ہماری بگڑی بن جائے گی, فلاں دربار میں جائیں گے, وہاں جو ہے ان کے نام پہ ذبیحہ کریں گے, ان سے اولاد مانگیں گے, اولاد مل جائے گی. اول نمبر کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, ساری نمازیں اور ساری تہجد اور سارے اعمال صالحہ اس کے اکارت ہو جائیں گے. وہ عمل صالح ہے ہی نہیں, اس لیے کہ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور وہ عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے, اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے ہے. وہ بندہ ہمیں امید ہے کہ وہ صالح ہوگا. جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا, عزیر علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, وہ اللہ کے بندے اور اس کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور 3 معبودوں میں سے ایک معبود بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, ان پر کوئی نہیں. لیکن جنہوں نے انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا, عاقبت ان کی خراب ہو گئی. نہ عزیر علیہ السلام کا کچھ بگڑے گا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ بگڑے گا, بگڑے گا کس کا؟ ان کا. ایسے ہی جن کو یہ پکار رہے ہیں فلاں المدد, ہو سکتا ہے جو ہمیں سیرت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے, وہ نیک بندے تھے, نیک رہیں گے, اللہ کے ہاں مقرب ہو جائیں گے. برا ان کا ہوگا جو یہ چلا اور پکار رہے ہیں, جن کے دربار کے 7 چکر لگا کر حج کر رہے ہیں. اس صاحب دربار کا کچھ نہیں, عین ممکن ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو, نیک بندہ ہو. اسی لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں گزر چکے مومن تھے, ہم سے پہلے وفات پا چکے, ان کو بخش دے. وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا, اور اللہ ہمارے دل میں کھوٹ اور خیانت اور کمی نہ لا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. تو ہم تو ان بندگان خدا کے لیے, ہم تو ان نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی کھوٹ نہ آنے پائے, اللہ ان کو بخش دے. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو آج پکارا جا رہا ہے اور جن کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے اور جن کو اولاد کا داتا سمجھا جاتا ہے اور جن سے طرح طرح کی پکار کی جاتی ہے, ان سے چپکے تنہائی میں ڈرتے ہیں, یا فلاں المدد, یا علی المدد. علی رضی اللہ عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے گی, اگر دنیا ان کو جیسے شیعوں کا ایک مردود فرقہ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے, الہ سمجھتا ہے, شیعوں کا ایک غالی فرقہ علی رضی اللہ عنہ کو الہ سمجھتا ہے, تو علی رضی اللہ عنہ کا کیا بگڑے گا؟ علی رضی اللہ عنہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہی جا کر کے جہنم کے ایندھن ہوں گے, وقودھا الناس والحجارہ. ایسے ہی اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جن کا تذکرہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے, ہم امید رکھتے ہیں, عین ممکن میں لفظ کہہ رہا ہوں, ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے کیا کہا تھا کہ ہاں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ انہیں بخش دے گا, لیکن فیصلہ نہیں. تو اس خاتون نے کہا, اس کے بعد خاتون صحابیہ نے, اس کے بعد میں نے کسی کے لیے تزکیہ نہیں کیا. تو ایسے عین ممکن ہے اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے, ان کا تو خیر ہوگا. لیکن یہ جو اس طرح سے اللہ کے حقوق اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں, اللہ کی صفات اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں, اللہ کی قدرت کاملہ میں سے کچھ حصہ دے رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ صاحب یہ عطائی حقوق ہیں, اللہ نے ان کو دے دیے ہیں, ذاتی نہیں عطائی ہیں. کتاب و سنت میں کوئی نص ایسی نہیں ملتی. اس لیے وہ اپنی خیر منائیں, اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا, لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو, ہمیں اور آپ کو بھی اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذات سے کوئی ایسا عمل صادر ہو جائے جو شرک تک پہنچا دے. ریاکاری بھی شرک ہے, شرک اصغر.
ہم جو کچھ کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ریاکاری نہ آنے پائے۔ ریاکاری اتنی قبیح اور اتنی بری چیز ہے، یہ انسان کے اندر اتنے چپکے سے آ جاتی ہے کہ انتہائی تاریک رات میں، خوب گھپ اندھیرا ہو، ساون بھادوں کی تاریک رات ہو اور چٹان ہو جس پر بارش ہو چکی ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، چیونٹی اگر اس پہ تاریک رات میں چلے تو کیا اس کے چلنے کا کوئی نشان کوئی دیکھ سکتا ہے؟ ایک تو تاریک رات ہے، چٹان ہے، بارش ہو چکی ہے، صاف شفاف ہے، اس پر چلنے سے چیونٹی کا کوئی نشان پتہ چلے گا؟ نہیں۔ ریاکاری اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے اس گنہگار دل میں آ جاتی ہے۔ اس گنہگار دل میں اس سے بھی زیادہ باریک اور خطرناک انداز میں آ جاتی ہے، اور کوئی دیندار اور کوئی دنیا دار اور کوئی عالم اور کوئی جاہل اور کوئی خاص اور کوئی عام اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے کہ میں عالم اور علامہ ہوں تو میں محفوظ ہوں۔ سب سے زیادہ عالم اور علامہ ہی پر اس کا حملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ نمازی اور تہجد گزار ہی پہ اس کا حملہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ سخی اور داتا پر اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہو، ریاکاری وغیرہ سے معافی مانگتے رہو۔ آخری آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ کی عبادت کرو، بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ سو اسی کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی عظمت نہیں کی، اس کی قدرت کاملہ، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء و صفات، اس کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور پوری زمین قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ انسانوں 18/20 کہیں پا جاتے ہو، لندن میں، پیرس میں، دلی میں، بمبئی میں، چنئی میں، بنگلور میں پا جاتے ہو تو 20 فٹ کے ہو جاتے ہو۔ تکبر سے نہیں گھبراتے، ارے صاحب سر اٹھا کے، میرا جو ہے وہ کناٹ پیلیس میں 18/20 کا پلاٹ ہے، دکان ہے، اے سی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ پوری زمین اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن کل قیامت میں 2 دن میں پیدا کیا ہے، کل قیامت میں ایک مٹھی میں ہوگی اس کی زمین، اور یہ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ جیسے آدمی کوئی رومال اپنے ہاتھ سے لپیٹ لیتا ہے، کہیں جا رہا ہے، اپنا رومال جو منہ صاف کرنے کے لیے رکھا ہے ہاتھ میں لپیٹ لیتا ہے، ایسے ہی یہ آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں۔ یہ کیفیت ہوگی۔ اب اللہ کی کیسی قدر ہونی چاہیے آپ سمجھیے، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور 7 آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی، اس کی ذات تمام عیوب و نقائص سے، تمام انداز سے، تمام ہمسروں سے، تمام معبودان باطلہ سے جنہیں یہ پکار رہے ہیں، اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، جنہیں کہ یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات نے ہم پر توحید کی ڈگر واضح کر دی ہے، ان آیات نے ہم پر ہماری حقیقت واضح کر دی ہے، ان آیات نے ہم گنہگاروں کو یہ بتا دیا ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں، لیکن اگر اللہ کے جناب میں اخلاص للہیت کے ساتھ، عاجزی تضرع کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، توبے کے تقاضوں اور شروط کے ساتھ اگر پیش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جب توبے کا دروازہ بند ہو گیا، جب عذاب آ گیا، تو اب کوئی نفس کچھ بھی عذر لنگ کرے، کوئی بھی بہانہ بنائے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ابھی یہ سنہرا وقت ملا ہوا ہے ہمیں،
یہ سنہری موقع رمضان مبارک کا، یہ آخری عشرہ اور یہ اس کی طاق راتیں اور یہ تراویح کا اہتمام اور یہ نمازوں کے خوشگوار اثرات ہماری زندگیوں پر ہیں، بہترین موقع ہے کہ ہم رو دھو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ نہ جانے زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے، کوئی نہیں جانتا، موت کی بہار پھر آ جائے۔ لوگ ڈراتے رہتے ہیں صاحب اس کی اب چوتھی پیک آنے والی ہے اور پانچویں پیک آنے والی ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اور کچھ ان طواغیت نے اپنی طرف سے مسلط کر دیا ہے، کچھ حقیقت ہے اور کچھ یہ جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، کیا پتہ کیا ہو جائے۔ اس لیے یہ موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ پہلے ہمارے گناہوں کو بخش دے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے، جب ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوں گے، دل پاک صاف ہوگا تو اس دل سے جو آواز نکلے گی وہ بھی پاک صاف ہوگی۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے تمام بھائیوں کے گناہوں کو بخش دے جو یہ آواز سنتے ہیں، ہماری بہنوں اور ہماری ماہوں کے گناہوں کو بخش دے جو یہ آواز سنتی ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ مسجد قمر الدین کے ذمہ داروں سے، اس کے مصلیوں سے، اس کے تمام متعلقین سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی اس کے مصلیوں کو عرش کے نیچے اپنے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے رمضان کے قیام، صیام اور لیلۃ القدر کے قیام ان سب کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔